3 ذی-القعدہ اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے اس اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ صفا مروہ جو ہے وہ مکے میں بیت اللہ کے بالکل نزدیک 2 پہاڑیاں ہیں۔ اب آپ جب بیت اللہ جائیں گے تو صفا مروہ آپ کو وہاں نظر آتی ہیں، اور صفا جو ہے وہ تھوڑی بلندی کی طرف ہے اور مروہ بھی بلندی کی طرف ہے کیونکہ پہاڑی ہے، اور مروہ کو تو اب بہت انہوں نے سمیٹ کے فرش بنا کے اس کو بہت چھوٹا سا کر دیا ہے، تو مروہ کے عموماً وہاں بیریئر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مروہ تک آپ کو جانے نہیں دیتے، دور سے مروہ دکھتا ہے بس تھوڑا سا پورشن مروہ کا۔ تو یہ صفا مروہ ہیں، بیت اللہ کے قریب دونوں پہاڑیاں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر گئے اور کھانا پانی ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ جو تھی وہ پانی کی تلاش میں انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ پھر جب کچھ زمانے کے بعد بت پرستی کا دورہ شروع ہوا تو صفا مروہ پر بھی 2 بت رکھ دیے گئے۔ تو اسلام سے پہلے جو تھا وہ لوگ جب صحیح کرتے تھے تو صحیح کے بعد ان بتوں کا بوسہ لیتے تھے اور تعظیم کے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ طواف اور صحیح انہی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کا حکم دیا گیا تو لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ صحیح سے کہیں بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ہاجرہ کی صدا کو قیامت تک حج عمرہ کرنے والوں کے لیے باعث اجر و ثواب اور اسلامی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے عبادت و تقرب الہی کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو حج عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے، اور بلا کسی شرعی عذر کے صحیح چھوڑ دینے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو صحیح کرنی چاہیے، اور عموماً ہم نے دیکھا کہ جاندار لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا وہ ویل چیئر پر صحیح کر رہے ہوتے ہیں، تو صحیح جو ہے وہ خود اپنے پیروں پہ کرنا ہے، ویل چیئر پر نہیں کرنا ہے صحیح۔ اور آج کل الیکٹرک گاڑیاں بھی آ گئی ہیں وہاں پر، تو لوگ بڑے صحت مند بچے، جوان بچے بچیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس پر گاڑیوں پہ بیٹھ کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام کا جو بھی رکن ہے، جو بھی کام ہے، شریعت کا جو بھی حکم ہے، اس حکم کو سیکھ کر کرنا ہے۔ اسی لیے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم تجارت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کے بغیر نہیں ہوگا کوئی کام، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اب جب حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی سعادت اللہ عطا فرما رہے ہیں، تو پھر اس کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے اب تو اللہ رب العزت نے بالکل حجت تمام کر دی ہے کہ موبائل کے ذریعے گھر بیٹھے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کرنا پڑے گا، ورنہ پکڑ بہت سخت ہے کہ فیشن کا بھی پتہ ہے، بازار کا بھی پتہ ہے، لیکن علم حاصل نہیں کر رہے، ارکان اسلام کیسے پورے کیے جائیں گے وہ نہیں سیکھ رہے، تو علم حاصل کرنا ہے۔ اور جو بچیاں، جو بہنیں، جو لوگ بھی آسان ذرائع سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی فیس کے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ فوراً سلیس کا نمبر ڈائل کر لیں گے۔ سلیس کا نمبر بھی بہت آسان ہے، 0333130821، فوراً ڈائل کریں گے اور فوراً بتا دیں گے جی ہم حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی معلومات ہمیں کیسے ملیں گی، وہاں کیا کرنا ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، تو فوراً ہم انہیں کہاں حلقے میں داخل کریں گے، اس کا نام ہے اللہ کے مہمان۔ تو اللہ کے مہمان میں داخل ہوں گے، وہاں سے حج عمرے کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنتوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی قدرت پہ بات کریں کہ انڈے سے بچے کا پیدا ہونا، انڈا ایک چھلکا ہے نا جس کے اندر سے چوزا پیدا ہوتا ہے، ایک وقت تک اس میں پلتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو نازک اور کمزور چوزے کو اتنی مضبوط اللہ چونچ دے دیتے ہیں کہ وہ اندر سے برابر انڈے کے خول کو توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس چھلکے کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے، زمین پر دوڑنے لگتا ہے۔ کتنی شاندار اللہ کی قدرت ہے، کتنی زبردست کہ ایک ایسے انڈے سے جس کو توڑو تو سفید پیلے پانی کے سوا کچھ نہ نکلے، ایک چلتی پھرتی جاندار جان نکل آتی ہے اس کے اندر سے۔ اور پھر ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ میقات سے احرام باندھ کر گزرنا ہے۔ جی ہاں، جو بھی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ میقات جب آئے گا تو اس پہ احرام باندھیں گے۔ ویسے تو گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں باندھتے، کہ پریشان ہیں، ان کو کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف ہے ان کے اندر، تو وہ احرام نہیں باندھتے کہ پریشانی ہوگی احرام باندھ کر۔ تو احرام کی پابندیاں، میقات کا اعلان جہاز میں بھی ہوتا ہے، پائلٹ بھی اعلان کرتے ہیں کہ میقات آ گیا ہے، اب احرام کی نیت کر لیجئے۔ جیسے شرعی پردہ کرنے والی بہنیں جو ہوتی ہیں ان کو کیپ والا نقاب لگانا ہوتا ہے،
کہ ان کا کپڑا جو ہے نقاب کا وہ چہرے سے نہ ٹکرائے، تو پھر وہ احرام اس نیت وہاں کرتی ہیں جہاں پر جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی میقات آ گیا، اب آپ نیت کر لیجئے۔ تو احرام کی نیت جو ہے، کہا کہ کوئی بھی شخص بغیر احرام باندھے ہوئے میقات سے نہ گزرے، تو میقات سے گزرتے وقت آپ کو احرام کی نیت کرنا ہوگی۔ خانہ کعبہ سے کچھ فاصلوں پر چند جگہ جو انشاءاللہ ہم آپ کو اللہ کے مہمان کے حلقے میں بتائیں گے جہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور ان جگہوں کو میقات کہا جاتا ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ احرام سے پہلے خوشبو لگا لیجئے، احرام سے پہلے خوشبو لگا لیجئے، یہ سنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور دو عالم نے احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگائی جس میں مشک ملا ہوا تھا، یعنی احرام کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام سے پہلے اور احرام کے بعد خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ حج کے دوران گناہوں سے بچنا چاہیے، بالکل گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کے دوران بیوی سے نہ جمع کیا اور نہ ہی کسی چھوٹے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص حج سے ایسا واپس آئے گا جیسا اس دن تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، یعنی اتنا پاک صاف۔ اور ایک گناہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو دل سے ایسے نکال دیتا ہے جس طرح آدمی قمیض سر کی طرف سے نکال دیتا ہے، یعنی ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور 2 خصلتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کی عطا کرتا فضیلت پر اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 خصلتوں کی وجہ سے صابر و شاکر لکھ دیتے۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتے۔ اور دوزخیوں کا کھانا کیسا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کو کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک کو دور کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عذاب جہنم سے بچائے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں عذاب جہنم سے اور جنت کی طلب کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ حدیث میں ہے کہ خادم رسول حضرت انس کے پاس 2 شخص آئے جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کر دوں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کیا کرتے؟ تو اس نے کہا جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی۔ تو جب بھی کوئی بیماری ہو تو یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔ کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی مت کرو، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ قریب بھی مت جاؤ۔ کچھ چیزوں کے قریب جانے سے بھی خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا فرمایا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، جیسا کہ زنا کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بے حیائی سے بچائے اور اللہ رب العزت ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہر اس کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی ناراضگی والا کام ہو۔ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے مدرسہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کا اجر اور بھلائیاں اور خیر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔